اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ واستعینوا بالصبر والصلاۃ وانہا لکبیرۃ الا علی الخاشعین الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 45 پر ہم کل بات کر رہے تھے اور آج اسی سے جڑی آیت نمبر 46 ہے۔ بنی اسرائیل سے خطاب ہے اور ان کے بعد ہم سب سے بھی کہ جب کبھی کوئی مشکل آئے تو مجھ سے طلب کرنے کے لیے صبر اور نماز کا راستہ اختیار کرو، اور یقیناً یہ جو کام بتائے گئے یہ بہت مشکل ہیں، یہ بڑے بھاری کام ہیں، لیکن ان لوگوں کے لیے مشکل نہیں جو عاجزی کرنے والے ہیں، یعنی وہ لوگ جو اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں اور یہ کہ وہ اس کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ کل ہم بات کر رہے تھے کہ اللہ سے مدد طلب کرنے میں جو بندہ مخلص ہوگا، جو اللہ کا شاکر بھی ہوگا، ذاکر بھی ہوگا اور وہ ساتھ ہی صابر بھی ہوگا، وہ صبر کو اپنی زندگی میں ہمیشہ دامنگیر رکھے گا اور ساتھ ہی نماز کا اہتمام کرے گا۔ کسی بھی مشکل وقت میں صبر میں بھی اور نماز میں بھی اللہ نے ایسا فلسفہ رکھا ہے، ایسا راز ہے ان کے اندر کہ اگر آپ ان دونوں چیزوں کو تھام لیں تو پھر وہ مشکل نہیں رہتی، بڑی آسان ہو جاتی ہے۔ کیا وجہ ہے کہ ہم سے گزشتہ جو قومیں گزری ہیں ان پر ایسے مصائب آئے ہیں کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اگر ہم ان واقعات کو پڑھتے ہیں، سنتے ہیں تو ہم حیران رہ جاتے ہیں کہ کوئی انسان اتنی مشکل اٹھا کر بھی اللہ کے دین پر قائم رہ سکتا ہے، لیکن وہ لوگ قائم رہے۔ وجہ کیا تھی؟ ان میں صبر تھا اور وہ اللہ کی عبادت میں ہمہ وقت مصروف رہتے تھے۔ اللہ کی عبادت انہیں مشکل نہیں لگتی تھی، صبر کرنا انہیں کچھ دشوار نہیں لگتا تھا، اس لیے یہ کام ان کو اللہ نے ان پر بڑا آسان کر دیا تھا، اور اس کام کے آسان ہونے کی وجہ سے پھر کوئی مشکل نہیں رہتی بلکہ آسان ہو جاتی ہے۔ اگر ہم اپنے اندر یہ صفت پیدا کرنا چاہتے ہیں تو اللہ نے یہاں پر اس کا نسخہ بتایا ہے۔ یہ کام بہت مشکل ہے، لیکن مشکل کس کے لیے نہیں؟ الا علی الخاشعین، ان کے لیے مشکل نہیں جو عاجزی کرنے والے ہیں۔ خاشعین، خاشع کا مطلب ہوتا ہے جھکنے والا، جس میں تکبر نہ ہو، بڑائی نہ ہو، اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھتا ہو، وہ اپنے آپ کو بہت کمتر سمجھتا ہو، اللہ کے آگے جھکنے والا اور مخلوق کے سامنے بھی عاجزی کرنے والا، جھگڑا ہونے کی صورت میں اپنا حق بھی چھوڑ دینے والا کہ کوئی بات نہیں، اگر میرا حق جاتا ہے تو جائے، لیکن جھگڑا نہ ہو، لڑائی نہ ہو، آپس میں فساد نہ ہو، اختلاف نہ ہو۔ ایسا بندہ خاشع ہوتا ہے۔ لیکن اس کی جو وضاحت اللہ نے بیان فرمائی اس پر غور کرتے ہیں۔ آیت نمبر 46 میں الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں، وانہم الیہ راجعون، اور وہ اس بات کو جانتے ہیں کہ وہ اس کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ یظنون عام طور سے ظن کا ترجمہ کیا جاتا ہے اندازہ، گمان، تخمینہ، لیکن عربی ایک ایسی زبان ہے جس میں ایک ہی لفظ کے دو متضاد معنی بھی ہو سکتے ہیں۔ اسے کہتے ہیں لغت الازداد، عربی کو کہتے ہیں لغت الازداد، یعنی کہ ضد ہو دو معنی اور وہ دونوں معنی ایک ہی لفظ میں پائے جاتے ہوں۔ مثلاً سانپ کو عربی میں کہتے ہیں حیا، حیا۔ سانپ کا کام کیا ہے؟ ڈسنا، ڈستا ہے تو جسے ڈسا گیا امکان زیادہ تر یہی ہے کہ اس کی موت واقع ہوگی۔
لیکن زندگی کو بھی عربی میں حیا کہتے ہیں، یعنی موت دینے والی چیز بھی حیا اور زندگی بھی حیا. لغت الازداد. اشترا کا مطلب ہے خریدنا، اور اشترا کا مطلب بیچنا بھی ہے. اسی طرح سے ظن کا معنی گمان بھی ہے، اندازہ بھی ہے، اور ظن کے معنی یقین بھی ہے. یہاں پر یقین کے معنوں میں آیا ہے. کیوں؟ کہ اللہ رب العزت نے جب ہم نے سورہ بقرہ کی ابتدا میں پڑھا تھا تو وہاں متقین کی ایک صفت بتائی تھی، اگر آپ کو یاد ہو، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں، پختہ یقین کہ آخرت ضرور آئے گی، اس میں کوئی شک نہیں، یہ کوئی اندازہ نہیں، کوئی گمان نہیں، کوئی تخمینہ نہیں کہ بھائی آئے گی یا نہیں آئے گی، یقینی طور پر آئے گی. تو یہاں پر بھی ظن کا معنی یقین ہے، کہ وہ یقین رکھتے ہیں اس بات پر کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں. اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ اللہ سے ملاقات جب ہونی ہے، اور یقیناً سب کی ہونی ہے، اور کسی جتھے کی صورت میں نہیں ہونی. ٹھیک ہے کہ سب کو قیامت کے دن یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم، لوگ آئیں گے، سب کے سب آئیں گے تاکہ ان کو ان کے اعمال دکھائے جائیں. جتھوں کے جتھے آئیں گے، کأنہم جراد منتشر، جیسے بکھری ہوئی ٹڈیاں ہیں. اس کثیر تعداد میں انسان ہوں گے قیامت کے دن، آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک سب کے سب موجود ہوں گے، اور ہم بھی موجود ہوں گے. لیکن جب اللہ کے سامنے پیشی ہوگی تو جتھوں کی صورت میں نہیں ہوگی. جب اللہ کے سامنے پیشی ہوگی تو اکیلے ہوگی. اگر آج ہمیں کسی اپنے سینئر کے پاس بلوا لیا جائے، یا ہمیں جہاں ہم کام کرتے ہیں وہ مالک ہمیں اچانک کال کرے کہ اس کو بھیجنا ذرا کام ہے، تو تھوڑی دیر کے لیے تو بندہ کانپنا شروع ہو جاتا ہے کہ پتہ نہیں میں نے کون سا غلط کام کیا ہے، آج مجھے کیوں کال کیا گیا. تو انسان کے سامنے انسان کی پیشی انسان کو پریشان کر دیتی ہے، لیکن انسان کی پیشی رب العالمین کے سامنے وہ کیسا معاملہ ہوگا جب اللہ رب العزت اپنے بندے کو اپنے قریب کرے گا، اور اللہ رب العزت اس کے دل میں اٹھنے والے خیالات تک کو جانتا ہے کہ یہ اس وقت کیا سوچ رہا تھا، جب یہ نماز ادا کر رہا تھا اس وقت کیا سوچ رہا تھا، جب یہ فلاں گناہ کی منصوبہ بندی کر رہا تھا اس وقت دل میں کیا تھا، جب یہ نیکیاں کرتا تھا تو کیوں کرتا تھا. لوگوں کو صرف ظاہر نظر آتا ہے، اللہ تو نیتوں تک کو جانتا ہے. ایک بندہ لوگوں کے سامنے بڑا نمازی ہے لیکن اللہ کی نظر میں ہو سکتا ہے کہ وہ کچھ اور ہو. ایک بندہ خرچ کرنے والا ہے، ہو سکتا ہے اللہ کی نظر میں وہ کچھ اور ہو. ایک بندہ اس وقت تو بے نمازی ہے لیکن ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں یہ بات ہو کہ یہ دل کا اتنا اچھا ہے کہ اس کو ایک وقت ہدایت میں دوں گا اور یہ نمازی بن جائے گا. دنیا ظاہر سے فیصلہ کرتی ہے لیکن اللہ دل سے فیصلہ کرتا ہے بندے کے کہ اس کے دل میں کیا ہے. تو ہم اللہ سے نہیں چھپا سکتے. آج ہم دنیا میں جھوٹ کہہ کر، تعویل کر کے، بہانہ کر کے لوگوں کو مطمئن کر سکتے ہیں، لیکن اللہ کے سامنے جھوٹ نہیں کہہ سکتے. تو جب بندہ اللہ کے سامنے پہنچے گا، صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، اور بندہ جانتا ہوگا کہ اس نے کیا کیا کام کیے. اللہ رب العزت اس کو اپنے قریب کرے گا. بندہ سوچے گا اب مجھے کوئی نہیں بچا سکتا. بندہ سوچے گا اب میں سوائے جہنم کے کہیں نہیں جا سکتا. اللہ فرمائے گا میں نے دنیا میں تیرے گناہوں کو چھپایا، آج بھی میں ان سے درگزر کرتا ہوں، تجھے معاف کیا. سوچئے اس وقت بندے کی کیا کیفیت ہوگی. اللہ سے ملاقات یہ ہے. اللہ ہمیں بھی معاف کر دے، اللہ ہم سے درگزر فرمائے، کیونکہ ہم سب بہت گناہ گار ہیں، ہم اس کا سامنا نہیں کر سکتے، لیکن اس کی رحمت بہت وسیع ہے، اسی رحمت کے آسرے پر ہم سب زندہ ہیں. لیکن اس سے ملاقات جو کرنی ہے اس کے متعلق ہمیں تیاری تو کرنی ہے نا، کہ ملنا ہے اس سے. اس ملاقات کی تیاری کے لیے اللہ نے ہمیں دن میں 5 مرتبہ تیاری کا موقع دیا ہے.
وہ یہ نماز ہے کہ جو یہاں پر مجھ سے ملاقات شوق سے کرنے آئے گا، میں وہاں اس سے ملاقات اس طرح سے کروں گا کہ وہ خوش ہو جائے گا. لیکن جو یہاں پر ملاقات کرنے میں جی چرائے گا، سستی دکھائے گا، کاہلی دکھائے گا، دل نہیں چاہ رہا، کبھی جناب نہیں بس مسجد آ رہا، اذان سن رہا ہے لیکن بھاگ رہا ہے، کام نہیں رکتا اس کا، تو پھر جب وہ اللہ سے ملنے جائے گا تو اس نے تیاری کی ہوگی؟ نہیں کی ہوگی. جب تیاری نہیں تو ملاقات کے وقت سوچیے اس کی کیفیت کیا ہوگی. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ اللہ نے ہمیں جو یہ موقع دیا ہے اس دنیا کی زندگی میں کہ اس ملاقات کی، بڑی ملاقات کی تیاری کر لو، اس موقع کو ضائع نہ کریں، اس موقع کو خوبصورت سے خوبصورت بنائیں تاکہ وہ ملاقات بہترین خوبصورت طریقے سے تکمیل تک پہنچے انشاءاللہ. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا کرنے والے کو کچھ نصیحتیں کی ہیں، جن میں سے ایک نصیحت یہ ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، الا تحسن صلاتک، کیا تم اپنی نماز کو خوبصورت نہیں بنا سکتے؟ نماز کو خوبصورت نہیں بنا سکتے؟ الا ينظر المصلی اذا صلی کیف یصلی، کیا جب نماز ادا کرنے والا نماز ادا کرتا ہے تو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ وہ کیسے نماز ادا کر رہا ہے؟ اگر ہم کسی سے ملنے جاتے ہیں تو ہمارا لباس کیسا ہوتا ہے، ہم بات کس طرح کرتے ہیں، ایک ایک لفظ سوچ سمجھ کر بات کرتے ہیں ہم کہ کوئی غلط بات نہ نکل جائے. ہماری بات کرنے کا انداز بھی اچھا ہوتا ہے، کردار بھی اچھا، گفتار بھی، لباس بھی. لیکن جب اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں بات کرنے کے لیے اس سے، تو نہ لباس کو دیکھتے ہیں، نہ گفتگو کے انداز کو دیکھتے ہیں، نہ ہم اپنی توجہ کو دیکھتے ہیں کہ ہم کس کے سامنے کھڑے ہیں. لہٰذا آج ہم اس بات کا عزم کر لیں کہ اللہ کے حضور جب کھڑے ہوں گے تو پوری تیاری کے ساتھ کھڑے ہوں گے، اچھے طریقے سے کھڑے ہوں گے، اور ہم اس بات کا احساس کر کے کھڑے ہوں گے کہ ہم کس کے آگے کھڑے ہیں. کل اس کے سامنے حقیقت میں پیش ہونا ہے. آج اس دنیا میں جو پیشی ہے اس کو خوبصورت بنا لیجئے تاکہ کل وہ پیشی ہمارے لیے آسان ہو جائے انشاءاللہ. یہ کچھ موضوع ایسا ہے جو میرے دل سے بہت قریب ہے اور میں چاہتا ہوں کہ اس پر مزید وضاحت کی جائے، کیونکہ ہماری نمازوں میں بہت سی کوتاہیاں ہیں. ان کوتاہیوں کو اگر ہم نے دور کر لیا تو یہ ملاقات اچھی ہو جائے گی. جب یہ ملاقات اچھی ہوگی تو وہ ملاقات اچھی ہو جائے گی انشاءاللہ. اس پر تھوڑی سی بات اور کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالی ہماری نماز کو خوبصورت بنا دے اور ہمیں صبر اور نماز کے ذریعے مدد طلب کرنے والوں میں شامل فرما کر ہماری مدد فرمائے. آمین. استغفر اللہ.